سے جو ہے وہ تو اسلامک پرسپیکٹو کے مطابق ٹھیک ہوتا ہے اور کچھ حصہ اس کے خلاف ہوتا ہے. تو جو اسلام کے خلاف حصہ ہے اس کو اسلام مخالفین اسلام کے خلاف استعمال کرتے ہیں. اس بات کو سمجھنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے, میل فیمیل. اس حوالے سے میں نے کچھ 6 ڈاکٹروں سے مشورہ کیا میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے. تو ان کا یہ اسٹیٹمنٹ ہے کہ بھائی انسانوں میں کوئی جو ہے میل اور فیمیل اور شیمیل, میل فیمیل اللہ نے پیدا فرمائے مرد اور عورت. یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی, ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے. سورہ نساء کی پہلی آیت ہے. اب یہ میل فیمیل کا مسئلہ جو ہے یا انثی ہے یا اجرا اس کو بولتے ہیں, ایک قدرتی ہوتا ہے, دوسرا اس کو بنایا جاتا ہے. اس حوالے سے شریعت اسلامی میں اور میڈیکل سائنس میں اس کو سمجھنے کی کوشش کرو. میڈیکل سائنس والے ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ بھئی ایک فیمیل جو ہے اس کی اندرونی جو ساخت ہے, مثلا اس کے اندر یوٹرس نہیں ہے, اس کے اندر ایگز بننے کا نظام نہیں ہے. اب یہ حقیقت میں مرد ہے. عورت کی جو اندرونی علامات ہیں وہ علامات اس کے اندر نہیں ہے. اب ظاہری جو آرگن ہے نہایت ادب کے ساتھ, آرگن اگر فیمیل کا ہے اور میل کا ہے, دونوں کے آرگنز ہیں, تو میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے یہ ہے کہ اس میں فیمیل کا جو آرگن ہے وہ کسی ہارمونز کی کمی کی وجہ سے ایسا ہوا ہے یا کوئی بیماری ہے, تو اس کو میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے علاج کی اجازت شریعت نے دی ہے. وہ اپنا علاج کروا کے وہ ایکسٹرا پورشن جو ہے اس کو ختم کرتا ہے پلاسٹک سرجری کے ذریعے. اور جو میل آرگن ہے وہ اگر یہ ناقص ہے تو اس کو ہارمونز کو ڈیولپ کر کے میل کی جو صفات ہے وہ پہلے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر رکھا ہے. ان صفات کی وجہ سے اب یہاں پر اس کے علاج کی اجازت دی گئی. وہ علاج کرنے کے بعد وہ ٹھیک ٹھاک ایک جوان مرد بن گیا. اب اس میں انسانوں نے کچھ نہیں کیا ہے, علاج کیا ہے. جس طرح کوئی بندہ سر کے اوپر بال نہیں ہوتے ہیں تو وہ ہیئر ٹرانسپلانٹ کرتا ہے, تو اس کی اجازت ہے. جگر کام نہیں کر رہا ہے تو لیور ٹرانسپلانٹ کرتا ہے, اس کی اجازت ہے. یا کسی اور آرگن پر ٹرانسپلانٹ کرتا ہے, اس کی اجازت ہے. اسی طرح یہاں تک جو ہے یہ شریعت اسلامی نے اس کی اجازت دی ہے. اور اگر وہ اس کے اندر جو ہے وہ مثلا فیمیل کی جو صفات ہیں, ویلیوز ہیں, کریکٹرز ہیں, وہ فیمیل کے ہیں. مثلا یوٹرس ہے, ٹیوب ہے, اور ایک بننے کا جو نظام ہے وہ ٹھیک ہے. لیکن باہر جو ہے باڈی سے باہر میل فیمیل آرگنز دونوں کے ہیں, تو وہاں پر پھر میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ بھئی میل کا آرگن جو ہے یہ کسی بیماری کی وجہ سے ایسا پیدا ہوا ہے, لہذا اس کو علاج کے لیے آگے بڑھنا چاہیے اور اپنا علاج کروا کر اپنا جو اندرونی نظام ہے اس کو درست کرنا چاہیے. وہ اللہ کا بندہ ہے, اس کے وہ ویلیوز ہیں, وہ احکامات ہیں جو ایک فیمیل کے ہیں, اور وہ ماں بن سکتی ہے, بیوی بن سکتی ہے, ایک بیٹی ہے. لہذا اس حوالے سے اس کو بھئی یہ مخنث ہے, اس کو غلط نام دے کر, یا ہجڑا ہے معاشرے میں اس کو غلط نام دے کر, اس کا معاشرتی اسٹیٹس بڑھا کر, اس کم کر کے گھٹا کر اس کو ذلیل و رسوا کرنے کی اجازت نہیں ہے شریعت اسلامی میں. اب جہاں تک اب تو میڈیکل سائنس کی بات ہے, ٹیکنالوجی جو ہے اپنے عروج پر ہے. اس سے پہلے جو مسئلہ تھا وہ کہا کہ کتابوں میں یہ ساری باتیں موجود ہیں. اس سے پہلے یہی ہوتا تھا کہ بھئی ظاہر حالت کو دیکھا جائے. اب اس میں شرعی مسائل کیا ہیں, بھئی یہ بندہ میل جیسا سلوک اس کے ساتھ کیا جائے یا فیمیل جیسا سلوک اس کے ساتھ کیا جائے. میراث جو ہے اس کا باپ مر جائے اس کو بیٹی کی میراث ملے گی یا بیٹے کی میراث.
یہ جب مر جائے تو اس کو جنازہ کس نیت سے پڑھایا جائے، اور یہ مسجد جا سکتی ہے یا نہیں، یا وہ امور جو مرد انجام دے سکتے ہیں یہ انجام دے سکتی ہے یا نہیں، یہ بہت سارے مسائل ہیں۔ ان مسائل کے حوالے سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ بھئی بالغ ہونے تک اب کوئی پردہ وغیرہ کا مسئلہ نہیں ہوتا ہے، لہذا فقہاء نے یہ لکھا ہے کہ اس کے یعنی قضاء حاجت جو ہے وہ کس راستے سے کرتا ہے، اس کا اعتبار ہوتا ہے، کیونکہ شرعی مسئلہ ہے، اس کی شرم کی گنجائش اس میں نہیں، وہاں دیکھا جاتا تھا اور کنسیڈر کیا جاتا تھا۔ دوسری، اس کے سر کے بال نرم ہے، ملائم ہے، اس کا اسکن نرم ہے، اس کی آواز جو ہے وہ خواتین کی آواز سے ملتی جلتی ہے، اس کا باڈی اسٹرکچر جو ہے وہ نرم و نازک ہے خواتین کی طرح، تو اس کے ساتھ سلوک بھی خواتین جیسا کیا جاتا تھا، پردے کے احکامات اس پر لاگو تھے اور اس سے پردہ کیا جاتا تھا، اس کو پردہ کرنے کا کہا جاتا تھا، اور جب وہ مر جاتی تھی تو وہ ایک ماں بہن بیٹی کی میراث کے حوالے سے سلوک اس کے ساتھ ہوتا تھا، اور اس کا باپ مرتا یا بھائی مرتا اور میراث میں اگر اس کا حصہ ہوتا تو بہن اور بیٹی والا میراث اس کو دیا جاتا تھا۔ یہ سب مکمل طور پر کلیئر ہے فقہ اسلامی میں، پورا ایک پاکستان ہے، انسائکلوپیڈیا ہے، کوئی چیز جو ہے ایسی نہیں جس میں یہ چیز مینشن نہ ہو۔ اور یہی حال پھر مرد ہونے کے حوالے سے بھی، اگر اس کے بدن مضبوط ہے، اسٹرکچر جو ہے بدن کا، ہڈیاں ظاہر بات ہے عورتوں سے مضبوط ہوتی ہے، آئی سائٹ جو ہے مرد کا عورتوں سے زیادہ ہے، اور ہیئرنگ زیادہ ہے، اور اسی طرح بدنی طاقت جو ہے، توانائی انرجی اس کی عورتوں سے زیادہ ہے، اور اسکن جو ہے عورتوں سے سخت ہے زیادہ، تو اس کے ساتھ مردوں جیسا سلوک کیا جاتا تھا، اس کے جنازے میں، اس کے میراث میں، اس کے ساتھ پردے کے احکامات میں کوئی ڈیوٹی یا ذمہ داری اس کو سونپتے ہوئے ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھا جاتا تھا۔ اب چونکہ ٹیکنالوجی یعنی اس میں ترقی ہو گئی اور یہ ٹیکنالوجی آ گئی کہ بھائی اندر اس کا یوٹرس ہے یا نہیں، اس کا ٹوب ہے یا نہیں، اس کے اندر ایکس بننے کے امکانات ہے یا نہیں، یا جو ہے اس کے اسپونج بننے کے امکانات ہے یا نہیں، اس کی آرگنس ٹیسٹیز جو ہیں وہ کمپلیٹ ہیں یا نہیں۔ اب ان چیزوں کے ساتھ انسان کی دوسری صلاحیتوں کا تعلق ہے، مرد کی مردانگی کا تعلق اس کے ساتھ ہے۔ اب یہ جو لایا گیا ہے بل، اب یہاں تک جو میں نے بیان کیا، یہاں تک اس کا حصہ بالکل شرعی ہے، کوئی مفتی کوئی عالم آپ کو یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ اس حوالے سے کوئی فیمیل جو ہے وہ اپنا علاج کروانے کے لیے کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں جا سکتی، یا جو ہے کوئی اس طرح بندہ جو ہے حقیقت میں وہ میل ہے، میل کی خصوصیات اس کے اندر ہیں، وہ کسی ڈاکٹر اسپیشلسٹ کے ساتھ نہیں مل سکتا۔ نہ کسی مفتی صاحب نے پہلے یہ فتویٰ دیا ہے، نہ گزشتہ کسی اسلامی کتاب میں یہ مسئلہ لکھا ہے، اور نہ اس بل سے پہلے بھی لوگ اپنا علاج کروا سکتے۔ صرف یہ اسلام جو ہے صرف پاکستان میں ہی نہیں، عرب میں بھی ہے، مصر میں بھی ہے، ترکی میں بھی ہے، اور دوسرے اسلامی ملکوں میں لوگ اگر ایسا مسئلہ ہوتا تھا وہ ڈاکٹر بتا دیتے تھے تو سمجھ کے بعد اس کا علاج پاسبل ہے۔ تو علاج جب پاسبل ہے تو علاج کرنا بھی پھر سنت ہے، بہترین ڈاکٹر سے، بہترین اسپیشلسٹ سے علاج کرواؤ اور اپنی وہ کمی جو ہے وہ دور کرو۔ لہٰذا یہاں تک اس بل کا جو تعلق ہے شرعی احکامات کے ساتھ۔ اب اس بل کو لے کر جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی اب ایک اسکالر کے بیان کے مطابق یہ جب سے بل پاس ہوا ٹرانسجنڈر کا جو یعنی آرٹیفیشیل مسئلہ مین میڈ اپنی طرف سے اضافہ کر کے 29,000 یعنی 29,000 لوگوں نے، کسی نے اپنے آپ کو میل بنایا ہے فیمیل نے، اور کسی فیمیل نے اپنے آپ کو ٹرانسفر کیا ہے میل میں۔ اب ایک بات تو یہ ہے کہ اپنے آپ کو کوئی فیمیل میل بناتی ہے پلاسٹک سرجری کے ذریعے، وہ حقیقت میں میل بنتا نہیں، اور یہ اس کی آخری کوشش ہے۔ اس کے بعد جو ہے اسے باقاعدہ ریٹن دیتے ہیں کہ بھئی اس سرجری کے بعد دوبارہ سرجری کر کے آپ فیمیل نہیں بن سکتے، لہذا 10 بار سوچنے کے بعد، اب ڈاکٹر کا تعلق اپنے پیسے سے ہے،
وہ सर्जरी करता है, अपना पैसा लेता है, और एक बंदा अपनी मर्जी से आकर ये काम करता है। एक बात ये यानी मेडिकल के हवाले से। और फिर वो हकीकत में इस तरह फीमेल नहीं बनता। कोई मेल जो है इस तरह आगे कोशिश करता है कि फीमेल की सारी सिफात उसके अंदर आ जाए, उसका दिमाग भी फीमेल जैसा हो जाए, उसकी पावर ऑफ हियरिंग जो है, उसकी आई साइट जो है, उसकी अकल जो है वो मर्दों की तरह बन जाए, ये इम्पॉसिबल है, मुमकिन ही नहीं है, आइंदा भी मुमकिन नहीं है। वो सिर्फ जो है ऑर्गन चेंज करते हैं, मेल ऑर्गन से उसके हार्मोन्स बढ़ाकर या कम करके फीमेल ऑर्गन में या फीमेल से मेल ऑर्गन में अपने आप को ट्रांसफर करते हैं। तो ये चीज़ जो है अब इस्लाम के 100% खिलाफ है। इससे वही सारी बीमारियां पैदा होंगी और वो गुमराहियां पैदा होंगी जो इस्लामी मुआशरे को बढ़ा कर ले जाएंगे। अब एक बंदा पैसे के बलबूते पर या ऐश व इशरत के लिए आता है और मेडिकल साइंस में डॉक्टर के पास आकर कहता है भाई जितना पैसा लगता है मैं फीमेल बनना चाहता हूँ। वो फीमेल बन जाए और आगे चलकर फिर मिरास का मसला आएगा। पहले उसको बेटे की मिरास मिलती थी, अब बेटी की मिरास, या बेटी है उसने ये सारा पैसा खर्च करने के बाद अपने आप को मेल में कन्वर्ट कर दिया, तो मिरास में वही हिसाब किताब आएगा। मेडिकल साइंस में लिख कर दिया है कि जी ये मेल है, फीमेल नहीं है, हालांकि अल्लाह ने उसको फीमेल पैदा किया, तो ज़ाहिरी शेप को उसने चेंज कर दिया। चेंज करने की वजह से अब ये लॉ ऑफ इनहेरिटेंस जो है मुकम्मल तौर पर अनफिट हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा। अब चेंज होने की वजह से एक तो ये है कि हम तो बेटियों को वैसे भी मिराज में नहीं देते हैं ना। अगर वो एक बेटी जो है वो अपने आप को मेल बनाकर आ जाए तो उसको कहाँ से देंगे? तो खानदानों में और मुआशरे के अंदर फसाद, कत्ल, क़िताल का बाजार गर्म होगा। ये सिर्फ कानून पास करने की बात नहीं है, इसके जो सीक्वेंस है, कंसिक्वेंसेस, नताइज जो है, उन नताइज को भी देखना है। अब पर्दे का मसला आएगा। कोई मर्द जो है वो हकीकत में फीमेल नहीं है, लेकिन ऐश इशरत में पैसा लगाकर अपने आप को फीमेल में ट्रांसफ़र कर दिया, तो अब ये औरतों की मजलिस में जा सकता है? नहीं। औरतों की मजलिस में जब जाएगा तो इसका हुक्म क्या होगा? तो इस हवाले से बहुत सारी गुमराहियाँ फैलेंगी। मदीने में एक इस किस्म का वो रहता था फीमेल, लेकिन उसके जो वैल्यूज और कैरेक्टर्स थे वो मर्दों जैसे थे, यानी मर्दों की तरफ वाइट बाल, उसके मर्दों जैसे स्किन, उसका हड्डी बॉडी सब कुछ। और वो जब ख़वातीन में चलता था तो वो उस लिबास में तो ख़वातीन के महासिन की प्राइवेट पार्ट्स की ज़बरदस्त तारीफ़ करता था। नबी अलैहिस्सलाम को उसकी शिकायत पहुंची। अल्लाह के रसूल ने हुक्म दिया कि फिर फौर उसको शहरी ज़िंदगी से निकाला जाए, देहात की तरफ भेजा जाए। अब देहात में क्योंकि वो माहौल उसको नहीं मिलता है, शहरी ज़िंदगी में ख़वातीन बाहर निकलती हैं, बड़ी उम्र की, छोटी उम्र की, औसत उम्र की, और लोगों की ज़रूरियात होती हैं, तो वो इस तरह लोगों को देखे और उनके महासिन को इस तरह बर्दाश्त बयान करे दूसरे लोगों से, तो ये एक फहाशी की तबलीग भी होगी और फिर लोगों की आबरूरेज़ी भी है। लोग उसे अपने आप को बचाने की कोशिश करेंगे, लेकिन कब तक, कहाँ तक? अब ये सारे मसाइल जो हैं वो यहाँ पर हैं। अब इसके पास करने वाले, जिन्होंने इसको पास किया है, वो किस नीयत से इसको उन्होंने पास किया है? अब ठीक है, एक मुखन्नस जो है, चाहे वो मर्द की तरफ माइल है या औरत की तरफ माइल है, उसके इलाज के हवाले से तो ये कानून ठीक है, उनका जो राइट है उनको, चूँकि उस हाल में मुआशरा कबूल नहीं करता है। आप देखते हैं